محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں کتاب بخاری سے کتاب المغازی کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مغازی جمع ہے غزوہ کا۔ غزوہ لڑائی، جنگ جو گورنمنٹ حکومتیں لڑتی ہیں دوسری حکومتوں کے ساتھ۔ لیکن آپ پہلے حدیث سنیں، فیصلہ خود آپ سے مجھے لینا ہے۔ غزوہ جس میں رسول علیہ السلام شریک ہوتے ہیں اور مخالفوں کے اوپر جنگ میں حملہ ہوتا ہے، جنگ لڑی جاتی ہیں۔ یہ مغازی کی ساری حدیثیں اس کام کے لیے ہیں۔ یہ باب نمبر ہے 500۔ غزوہ بنی مستلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریسی۔ بنی مستلق قبیلہ ہے خزاعہ قبیلے سے، اور غزوہ مریسی کے نام سے اس جنگ کو انہوں نے نام دیا ہے۔ یہ ایک جھوٹ کہتے ہیں، مشہور ہے۔ کئی بڑے لوگوں نے، عبید اللہ سندھی سمیت کئی لوگوں نے کہا ہے کہ علم حدیث جو ہے ایک تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ غلط کہا ہے عبید اللہ سندھی نے، نہیں رکھتا تاریخ کی حیثیت۔ یہ تبرہ ہے، یہ گالیاں ہیں۔ تاریخ حقائق کو کہا جاتا ہے۔ جھوٹی تاریخ بھی ہوتی ہیں، غلط تاریخیں لکھی گئی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن جو حدیث کے اندر تاریخ تم بناتے ہو، یہ حدیثیں جھوٹی ہیں تو اس کی تاریخ بھی جھوٹی ہوگی۔ میں آپ سے پھر اس حدیث کے بعد پوچھوں گا، مغازی جس میں نبی علیہ السلام غزوہ کے اندر شریک ہو، ہجرت کے بعد یہ ساری جنگیں مدینہ کے زندگی میں ہوئی ہیں۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں آ کر نبی نے ہجرت کی ایام میں جو جنگیں کی ہیں، یہ حدیثوں والی جنگیں زیادہ تر غیر قرآنی جنگیں ہیں۔ قرآن والی جنگیں صرف 4 ہیں۔ بدر کی جنگ ہے، احزاب کی جنگ ہے، حنین کی جنگ ہے، فتح مکہ کی جنگ ہے۔ اس کے سوا اور ایک بھی جنگ نہیں ہے۔ جتنے بھی ہیں ان کی کوالٹی اب کی حدیث سے سنو اور سمجھو۔ کئی ساری جنگیں علم حدیث نے بتائی ہیں، اور ایک سیمپل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر، ایک مقصد کے طور پر میں سب کے بجائے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 1302۔ ابو سعید خدری بیٹھے ہیں۔ ابن محیرز کہتا ہے، دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا اور رأیت ابا سعید خدری، پہ اس کے پاس میں نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، فجلست الیہ، میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فسألتہ عن الازل، میں نے اس سے ازل کے بارے میں سوال کیا۔ پھر ازل کیا ہے؟ ازل کہتے ہیں کوئی آدمی عورت کے ساتھ جماع کرے اور منی عورت میں ڈالنے سے کے بجائے باہر گرائے، باہر روکے، تو اس کو ازل کہا جاتا ہے۔ تو ابو سعید سے کہا کہ ازل جائز ہے یا نہیں؟ ابن محیرز کہتا ہے، میں نے ابو سعید خدری سے سوال کیا کہ ازل جائز ہے یا نہیں، تو وہ جواب میں کہتا ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ بنی مستلق، ہم نبی کے ساتھ ہم نکلے تھے لڑائی میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر۔ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِّنَ الْأَرْضِ، من سب الارض، سبا قیدی عورت کو کہا جاتا ہے، اور عرب کی قیدی عورتوں سے کچھ ہم نے حاصل کی، یعنی قید کی۔ قرآن میں ایک ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کو اختیار نہیں، اجازت نہیں کہ کسی کو جنگی قیدی بنائے۔ حدیث بخاری کی بتا رہی ہے، ابو سعید خدری کی روایت سے، کہ ہم نے عورتیں قید کی،
اور مردوں کا ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث میں۔ فاشتہینا النساء، ہم نے عورتیں تو قید کی لیکن ہمیں شہوت ہوئی عورتوں کے ساتھ ملنے کی۔ فاشتہینا النساء، شہوت ہوئی ہمیں عورتوں سے ملنے کی۔ واشتدت علینا العصبہ، ہم پر شدت شہوت کی غالب ہو گئی۔ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، ہم نے پسند کیا، چاہا ہم نے کہ ہم صحبت تو کر رہے ہیں قیدی عورتوں سے لیکن عزل کریں۔ احببنا العزل، عزل کیوں کریں؟ کیونکہ انہوں نے یہ عورتیں لونڈیے بنا کر بازار میں منڈیوں میں جا کے بیچنی ہیں کہ یہ خرید کرو اور بتانا ہے کہ یہ کنواری ہیں۔ اگر ہم عزل نہیں کریں گے، منی باہر نہیں گرائیں گے تو یہ حاملہ ہو جائے گی، اس کا دام کم ہو جائے گا، اس کا مول کم ہو جائے گا۔ کنواری کی قیمت اور ہے، حاملہ کی قیمت اور ہے، اس لیے ہم ان کو کنواری کے دام میں بیچنا چاہتے تھے۔ سو ہم نے رسول سے پوچھا کہ یہ عزل جائز ہے یا ناجائز۔ محترم سامعین، تم سوچو، یہ صحابہ کی غزوات جن میں نبی شریک ہے، نبی اس غزوے کا کمانڈر ہے اور یہ صحابی اس کے ساتھی ہیں، فوجی ہیں، عورتوں کو قید کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر جماع بھی کرتے ہیں۔ جماع کے بارے میں نبی سے پوچھتے ہیں کہ منی باہر گرائیں یا اندر، آپ ہمیں جواب دیں۔ اس موقع پر ہم نے کہا کہ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَن نَّعْزِلَ وَقُلْنَا نَازِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا۔ یہ عزل کا مسئلہ تو درپیش آ گیا ہے، رسول جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس ہے، تو کیوں نہ اس سے پوچھ کے پھر کریں۔ قبل ان نسألہ، اس سے پوچھے بغیر ہم عزل کیوں کریں؟ ہمارا امام ہے، قائد ہے، نبی ہے، رسول ہے، اس سے پوچھیں، جیسے کہے ایسے کریں۔ فسألناہ، پھر ہم نے اس سے سوال کیا ان ذالک، کہ عزل کریں یا نہ کریں۔ فقال ما علیکم اللہ تفعلوا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنۃ۔ رسول علیہ السلام نے جواب میں کیا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے نہ کرو، تم پر کیا ہے جو ایسے نہ کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو ایسے نہ کرو۔ جواب کے لفظوں کے اندر بڑی ہوشیاری ہے۔ ما من نسمۃ کائنۃ، کوئی ذرا منی کا بیج ایسا نہیں ہے جو کائنۃ الی یوم القیامہ، جس کو آنا ہے قیامت تک، پیدا ہونا ہے قیامت تک، الا وہو کائنۃ، مگر وہ آئے گا۔ عزل کرو بھی آئے گا، نہ کرو، جس نے آنا ہے وہ آئے گا۔ عزل کرو گے بھی آئے گا، نہ کرو بھی۔ کیسا تو جواب ہے، بے تکا، بے ڈھنگا، غیر منطقی، غیر سائنسی۔ عزل کرو تو بھی آئے گا، نہ کرو تو بھی آئے گا۔ تو بتایا جائے کہ نبی کے شان کو، عقل کو، فہم کو کہاں انہوں نے پیش کیا ہے، کیا پیش کیا ہے، اور لڑائیوں کے اندر ان کا مقصد جنگ بھی اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہم عورتیں جاتے تھے قیدی بنانے اور ان کے ساتھ شہوت رانی کر کے ان کو کنواری بتا کر کے بیچا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات دشمن تمہارا ثابت کرے گا کہ تم نے خود لکھا ہے بخاری کی حدیث میں۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ یہ حدیثیں پڑھ کے اگر ناروے والے، اگر انگلینڈ کے لوگ، ڈنمارک والے یہ اس پر فوٹو تصویریں بنائیں، خاکے بنائیں کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں، پھر تم جلوس نکالتے ہو کہ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کی توہین ہے، رسول کی توہین ہے۔ تم نے اپنی حدیثوں میں رسول اور اس کے صحابہ کی حیثیت کیا بنا دی ہے؟ تم خود سے پوچھو، خود سے سوال کرو۔ تم جو بخاری کو چوم کر کے پڑھتے ہو، تم جو وضو کر کے پڑھتے ہو، وہ بخاری تو بتاتی ہے کہ رسول ایسے موقع پر کیا عزل کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور نبی کے صحابی جنگ پر جاتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کلیئر اس حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے۔ تم
کہاں کہہ سکتے ہو کہ دشمن انگریز نے تمہارے نبی کی توہین کی ہے؟ پہلے تم نے توہین کی ہے، انہوں نے یا سلمان رشدی نے، انہوں نے تمہاری نقل کی ہے، تمہاری کاپی کی ہے، تم اب خود سے پوچھو۔